ناول عشق کی طلب بہت ہی بولڈ ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ صبح جلدی اٹھتے وہ فون چیک کر رہی تھی۔ 2 کمپنیز میں وہ پچھلے دنوں انٹرویو دے کر آئی تھی، مگر دونوں کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں آیا تھا۔ وہ مایوس سی تھی، جو جاب کے بغیر کسی صورت بھی گزارا نہیں تھا۔ کھلے بالوں کو الٹا سیدھا باندھا تھا جب فون کی بیل سنی۔ جی میں سن رہی ہوں، فون پر دوسری طرف سے جواب دیا۔ سر سوری بٹ میں ریزائن کر دیا ہے، ان کے نہ آنے کی وجہ سے جواب دیا۔ مس مریم آپ قابل ہیں اور جلد آپ کی پروموشن بھی ہونے والی تھی۔ پھر کیا ریزن؟ وہ قابل بندی تھی، اس لیے اسے 3-4 دن سے نہ آنے پر تشویش کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ وہ تشویش ہو رہی تھی۔ سر سچ سننا پسند کریں گے، شرط یہ کہ یقین بھی رکھیں گے جو میں کہوں گی۔ چاہا تھا اس بندے کا چہرہ سب کے سامنے لائے۔ جی آپ بتائیں۔ معراج ذوالفقار مجھے کئی بار اپنے لفظوں اور عمل سے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوری ٹو سر، پر میرا معیار اتنا بھی گرا نہیں ہے کہ میں ایسی جگہ کام کروں جہاں عزت نہ ہو۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ ننے کاکے ہیں آپ کو جو مطلب پوچھ رہے ہیں آپ؟ اسے اس بندے پر بھی تپ چڑھ رہی تھی جو بالکل ہی انجان بنا بیٹھا تھا۔ چڑی تھی، مجھے اپنے 50% کا لالچ دے کر مرعوب کر رہا تھا۔ میں وہاں کام کی ضرورت ضرور کرتی ہوں، مگر یہ سب نہیں۔ اس بندے کی انہی واہیات حرکتوں میں سے میں نہیں ہوں۔ اور بھی غرض ڈسٹرب ہے اور یقین مانیں انلیگل کاموں میں بھی ملوث ہے۔ یقین نہیں آتا تو ثبوت دوں۔ جب وہ وہاں اپنا ریزائننگ لیٹر دینے گئی تھی تو اسے فون پر بات کرتے سنا تھا، جس پر اس نے سوچا تھا کہ وہ بدلہ لے اور وہ کال ریکارڈ کرنی تھی، مگر بعد میں وہ ارادہ ترک کر چکی تھی اور وہ ریکارڈنگ ابھی بھی اس کے پاس تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ان کو واضح الفاظ میں بتایا، نہیں آپ آئیں، ہم کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ پر سر میں اس بندے کی موجودگی میں نہیں آ سکتی، ہم حال نکالتے نہ وہ اپالوجائز کریں گے آپ سے، سو آپ بھی واپس جوائن کریں۔ فون رکھتے ہی وہ شش و پنج میں مبتلا ہوئی۔ جاب کی اشد ضرورت تھی، گھر بیٹھ کر کسی طور پر بھی گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح معمول سے ہٹ کر تھی اور وانیہ لمس کو باہر لے کر آؤ صدف نے تقریباً 8 بجے کے قریب کہا تھا، جو کہ گھر میں تیاری چل رہی تھی۔ انٹیریئر ڈیزائنر اور ڈیکور ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ جلدی آ گئے تھے اور ایک بار باہر آئی تھی، مگر سب کو بزی دیکھ کر پھر روم میں چلی گئی تھی اور حیران تھی کہ رخصتی تو 7 بجے کے قریب بینکوائٹ میں تھی اور پھر اتنی تیاری کیوں؟ وانیہ کا ڈریس تو اس کے سسرال والوں کی طرف سے آ گیا تھا، پر لمس کے ڈریس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور وہ تو اس چیز سے بھی بے خبر تھی کہ اس کی بھی رخصتی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ وانیہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ وہ شیشے سے آگے کھڑی تھی جو محو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی اٹھ جاتی تھی، حالانکہ مہندی کی وجہ سے سب لیٹ بھی سوئے تھے۔ شیشے میں نہ جانے وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ لمس ادھر دیکھو۔ اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا اور سویلنگ ختم تھی اور نارمل تھا، پر ہونٹ کے نیچے ابھی بھی زخم قائم تھا۔ وہ آنسو ضبط کر رہی تھی۔ بھول جاؤ نا یہ سب، میں خوش نہیں ہوں گی میری بہن اگر ایسے کرے گی تو مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا، ابھی پارلر والی آ رہی ہے تو لمس کا بھی اس سے فیشل وغیرہ کروا دینا۔ صدف وانیہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ صدف نے اندر آتے بات کی تمہید باندھتے کہا تھا، جی مما، پر لمس بیبی کی کو تو ضرورت ہی نہیں، ویسے بھی وہ اتنی پیاری ہے۔ اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ مم مجھے کچھ نہیں کروانا۔ وانیہ کے ہاتھ ہٹاتے وہ بیزاری سے بولی تھی، کیوں نہیں کروانا؟ نیو ہیئر کٹ نہیں لینا اور میری بیٹی کا پیارا سا میک اپ اوور بھی کرنا؟ آخر وجدان کی دلہن بننا ہے تو میری بہو کو آج بہت سارا پیارا لگنا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اپنی دلہن بتا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا حال کیا ہو رہا ہے۔ دلہن کس کی؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ وہ ان کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، پوری طرح بگڑ چکی تھی اور پوری دور ہوئی۔ اچھا بات تو سنو۔ وہ اس کی بازو پکڑنا چاہ رہی تھی۔ نہ کریں، آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ وہ روتے بولی تھی، یہ تو طے تھا نا کہ سب پریشانی کیا ہے؟ اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ اپنے اندر پکتے لاوے کو دبا رہی تھی۔ رات مہندی کی رسم ہونا آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آیا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے اس لہجے میں بولی جو کبھی استعمال نہیں کیا، تو میں کہاں ہوں اس سب میں؟ میری کوئی پرواہ نہیں، میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں اندازہ ہے آپ کو؟ بلکہ میں کتنی بڑی پاگل ہوں آپ کو کیوں ہوگا اندازہ؟ آپ تو چاہ کر بھی نہیں سوچ سکتی کہ میری اس وقت کیا حالت ہو سکتی ہے۔ یہ سب آپ تو میری ماں تھوڑی ہیں، میری ماں ہوتی تو میری کوئی مرضی بھی ہوتی۔ وہ اپنی تلخی میں اپنے الفاظوں پر غور کب کر رہی تھی اور وہ تو آخری جملوں میں ہی اٹک چکی تھی اور ان کے منہ پر قفل لگا چکی تھی۔ جنہوں نے کبھی فرق نہیں کیا تھا اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھا، وہ سب بہت چھوٹی تھی جب ان کے پاس آئی تھی۔ محبت، انسیت، پیار، سب تو اس پر نچھاور کیا تھا۔ وہ کیسے یہ لفظ ان کے لیے بول سکتی تھی؟ ان الفاظوں نے بری طرح ان کا دل زخمی کیا۔
کیا تھا۔ لمز اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وانیہ نے ایک دم سے اسے سنبھالا تھا۔ لمز تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وانیہ کو اس کے الفاظوں نے حیران کر دیا تھا اور صدق کو دیکھا جو آنسو پیتے خود پر ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ جائیں میرے روم سے، کسی سے بات نہیں کرنی، جو جس کے دل میں آتا ہے کریں، پلیز لیو می۔ درستی سے کہتی وہ دور ہوئی تھی۔ وہ صدمے میں تھی اور کیا ان کو احساس تھا کہ وہ کتنی بے چین تھی؟ وہ چاہ کے بھی اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی تھی، وہ کس خوف کے زیر اثر ہے۔ لمز میرا بچہ، رو کر خود کو تکلیف تو نہیں دو، ادھر آؤ ماما کے پاس۔ خود اٹھتے اس کے پاس آئی اور اسے سمجھانے کے انداز میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس سے لگایا تھا، میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا، رخصتی آج نہیں تو کل ہونی تھی، نہ تو اب ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ بھولتے وہ پھر سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ تو ماما تھی نا، وہ جو محسوس کر رہی تھی کہ بات مان گئی ہے، جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں سمجھ رہی نا مجھے آپ؟ روتے ادھوری بات چھوڑی، سمجھ رہی ہوں پر میں تم وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، جائیں پلیز۔ وہ پھر سے چیخی تھی اور چلا رہی تھی، ماما باہر آئیں، یہ ابھی دماغی طور ٹھیک نہیں ہے، ہمارے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، چلیں یہاں سے ماما۔ وانیہ ماں کا بازو پکڑتے باہر لائی۔ اور وانیہ وہ کیسے کہہ سکتی ہے ایسے؟ میں اسے نہیں سمجھوں گی۔ بھلا ماں اپنے بچوں کو نہیں سمجھتی؟ اس کے الفاظوں نے مجھے توڑ دیا ہے وانیہ، میں اس کی ماں نہیں۔ وہ روتے بول رہی تھی، ماما وہ بھی ابھی ٹراما سے گزر رہی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اسے حساس بنا دیا ہے، اسے ٹائم دیں۔ وہ آپ کو بس وہ غصہ میں بولی ہے، آپ جانتی بھی ہیں وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، پر پلیز وقت پر چھوڑ دیں، سب سمجھ رہی ہیں نا؟ وانیہ اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے اسے لمز کی سچویشن سمجھا رہی تھی۔ چلیں اب آنسو صاف کریں۔ وہ زمین پر بیٹھی، آئی ایم سوری ماما، پر مجھے نہیں سمجھ آ رہا، آپ نفرت کرے گا تمہارا شوہر تم سے؟ اور اس کے الفاظ ذہن میں گونجے تھے۔ گھڑی کے طرف دیکھا، اسے لگ رہا تھا کہ ٹائم بہت جلدی گزر رہا ہے، دل سوکھے پتے کی مانند کی طرح لرز رہا تھا، اور دوسری طرف وجدان کے لیے یہ لمحے کافی دشوار ثابت ہو رہے تھے۔ صدف نے فی الحال چپ سادھی تھی، بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے گاڑی کی چابی لینے سے انکار کر رہی تھی۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں تحفہ کیا چاہیے؟ بتاؤ گی مجھے؟ وجدان تھوڑا سا ہفا ہوا، اس نے وانیہ کو اپنی طرف سے نیو برانڈ GLI گفٹ کی تھی، اور پر بھائی وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی۔ نو ایکسکیوزز، یہ بھائی کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، اس کو ساتھ لگاتے کہا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر سے دور جانے پر آنسو آئے تھے۔ ویسے مجھے حیرت ہے تم کیوں رو رہی ہو، جبکہ رونا تو طاہا کو چاہیے، وانی کو آہر برداشت کرنا ہے۔ وہ خود پر بھی ضبط کر رہا تھا اور اس کو تنگ کرتے ہوئے اسے چھیڑ بھی رہا تھا۔ بہن بھائی کا پیار بھی ایسا ہوتا ہے۔ بھائی دانت کھینچاتے ہوئے وہ لمبا کیا۔ اچھا بھائی کی جان، چیخو نہیں، مذاق کر رہا ہوں، ہم مس کریں گے تمہیں بہت، جب بھی تمہارا دل کیا تو ملنے آ جانا، اب پلیز رونے نہ بیٹھ جانا، اس لیے میں اتنی سینٹی جملے نہیں بولتا۔ وہ دوبارہ اسے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کر کہا، بھائی وہ ماما کے ساتھ اتنا روڈ ہوئی ہے، وہ اتنی پریشان ہے اسے لے کر کہ اسے ادھوری بات تھی۔ چند باتیں کرنے کے بعد وانیہ نے اسے آگاہ کیا تھا، آج کے معاملے سے کیا مطلب؟ حیرت واضح ہوئی تھی وجدان کو، ایک دم سے حیرت میں وہ گم کر چکی تھی۔ وہ نہیں راضی ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ کیوں اتنا ہارش ریئیکشن دے رہی ہے؟ پریشان تھی وہ بھی، پریشان نہیں ہو تم، ریلیکس ہو، تیار ہو، دیکھتا ہوں اسے کچھ لینے۔ وہ اپنے روم میں گیا تھا 6 بجے کے قریب، اس کے روم میں پارلر والی آئی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اسے دیکھتے ہی وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ چیختے بولی، یہ آپ کا ڈریس، جلدی سے پہن کر آئیں، پھر آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ پرسکون بولی، جیسے سکھائی ہو، اور ویسے نہیں پہننا مجھے، دفعہ ہو جو یہاں سے۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی، اسے فون سے لگے ہلتا نہ دیکھ اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے سر پر پہنچ کر فون کھینچتے وہ خون خوار نظروں سے دیکھتے پھر سے بولی، ڈارلنگ کیا چاہ رہی ہو؟ میں خود چینج کرواؤں؟ اگر نہیں چاہ رہی تو 10 منٹ میں تمہارے پاس ہیں، فوری سے پہلے وہ جو کہہ رہی ہے وہ کرو۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتے اس شخص کے الفاظ شدید غصے کے بعد اسے خفت شرمندگی میں مبتلا کر چکے تھے۔ اس پر تضاد اس لڑکی کی مسکراہٹ آگ لگا چکی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈریس تبدیل کرنے جا چکی تھی۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ وجدان شاہ؟ بتائیں۔ میں کسی صورت نہیں پہنوں گی وہ ڈریس۔ سنا آپ نے؟ اس لڑکی کے سامنے کافی ہمت کرتے اسے جتایا کہ دل جیسے اسے یہ کہتے خوف زدہ تھا۔ آئی لائک دس اسپرٹ وائفی، فون اسپیکر سے ہٹاؤ اور پھر بتاتا ہوں کیا کروں گا میں۔ اس کے پرسکون محفوظ کن جملے لفظ اس لڑکی کی موجودگی میں مزید غصہ دلا رہے تھے۔ آپ بات کر لیں میم، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ پارلر والی اس کی سرخ رنگت دیکھتے ہی گھسیانے باہر نکلی۔ بتاؤں اب میں اس کی
مسکراتی آواز پر وہ واپس ہوش کی دنیا میں آئی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم انسان ہے، اب دانت پیستے دروازے کو دیکھتے کہا جہاں سے وہ جا چکی تھی 10 منٹ میں وہ 2 منٹ ضائع کر چکی تھی، تم باقی بچے 8 منٹ، کیا خیال ہے پھر میں بے شرم؟ وہ اس کے چہرے کے رنگ سوچتے دل فریب سے احساس میں ڈوبتے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے رخصتی کے بعد کے بنائے گئے عظیم مقاصد کامیاب ہونے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ بیڈ سے اٹھتے ہی اس کے معنی خیز جملوں سے اس کو پھنکا اور زج کرتے ہوئے، میری جان دیکھتے ہیں کون زیر ہوگا کون زبر، ابھی چپ چاپ میرے لیے تیار ہو ورنہ تم مجھے جانتی ہو تمہارے معاملے میں کس قسم کا بندہ ہوں میں کوئی مرضی آپ صرف آپ کی مرضیاں وجدان نہیں کرنی مجھے رخصتی۔ گلا رنج چکا تھا، شش ایک آنسو بھی تم نے نکالا تو جان لے لوں گا تمہاری، تم تیار ہو چپ چاپ۔ اسے اچھے سے سمجھاتے وہ مطمئن ہوتے فون بند کر چکا تھا جبکہ وہ بے جان ہوتے جسم سے سب سوچ رہی تھی کہ اس نے نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ وہ تیار تو ہونے کے لیے مان چکی تھی اور وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا پر اس ہجوم میں وہ نظر نہیں آئی کیونکہ آج آئی ہی نہیں تھی۔ مایوس نظریں پلٹی، وہ بے چین تھا، وہ کیوں نہیں اس کی محبت سمجھ رہی؟ اپنے دماغ سے بنتے مسلسل منصوبے اور اس کی ہر درمی سے اس شاندار ماحول میں مراد کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی پر گرینی کو اپنی سائیڈ کرنے کا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ وانی گرے میکسی میں بیوٹیشین کے ہاتھوں کے کمال سے ہتھیاروں سے لیس غضب ڈال رہی ہی تھی۔ کچھ ٹائم کے بعد وانیہ کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ آج کے فنکشن میں وانیہ تو جیسے پری لگ رہی تھی، صرف فیملیز ممبر تھے اور طاہا کی فیملی کے سارے لوگ تھے۔ وجدان اسے سٹیج تک لے کر گیا تھا جبکہ اس کی دوسری سائیڈ پر مراد اور صدف تھے۔ طاہا بلو 3 پیس میں نفاست سے بنی داڑھی اور سٹائلنگ کیے بال میں اچھا لگ رہا تھا۔ سٹیج میں ایک سٹیپ نیچے جاتے وہ چہرے پر دلکش مسکان سجائے اپنے ہاتھ اس کی طرف بلا چکا تھا اور سب لوگوں کو اور بھائی کی موجودگی میں وہ شرما رہی تھی۔ دے بہن ہاتھ بیچارہ اکڑ گیا ہے، مراد نے اس کے کان میں قریب سے جاتے ہوئے کہا۔ وانیہ نے اسے گھورا اور ایک دم سے وانیہ صدف نے اشارہ کیا اور ہاتھ کی طرف کرتے دوبارہ اس کی طرف متوجہ کروایا تھا۔ ایک نظر وجدان کو دیکھا جس نے مسکراتے سر ہلایا، جھجکتے اپنا چوڑیوں اور مہندی سے سجا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا اور پھر اس کے ہم قدم ہوتے وہ اوپر سٹیج پر گئی تھی اور اس کے کزن اور فیملی کی ینگ جنریشن نے کافی ہوٹنگ کی تھی جس پر وہ مزید شرما رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مس وانیہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہیں، وہ ہاتھ مسر رہی تھی اور شرم سے دوچار ہو رہی تھی۔ آج لوگوں کی آواز کہاں گئی؟ طاہا اس کی طرف جھکتے بول رہا تھا اور اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ طاہا پلیز، ہم گیدرنگ میں ہیں۔ سرخ گالوں کے باوجود اس کی محبت سے سرشار لہجے سے اس کے گال تمتما رہے تھے۔ وہ سمٹ رہی تھی۔ اوکے پرسکون ہو جائیں، ہاتھ ہلک سا دباتے حوصلہ دیا تھا۔ وہ برائڈل روم میں تھی جب صدف اندر آئی، بے ساختہ اس کی نظر اتاری اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا۔ پھر نکاح خوان کے ساتھ چند گواہان اور احمد شاہ اندر آئے تھے۔ مما میں کیسے؟ وہ بھائی میں کیسے نکاح؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ سفید سوٹ پر سرخ گھونگھٹ لیے وہ نازک سی لڑکی روحان سی ہوتی شدید اضطرابی کیفیت میں تھی۔ بھائی سگا تو نہیں ہے نا؟ صدف نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، آپ باہر جائیں۔ اس کا سرد لہجہ اس نے ٹھٹھرنے پر مجبور کر گیا۔ نو مما پلیز، نہیں جائیں گی مما مجھے چھوڑ کر۔ آپ صدف کا ہاتھ پکڑا تھا، آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے اور اپنی برتھ ڈے کا دن اس کا فیورٹ دن تھا اور اس کا آغاز اس طرح ہوگا سوچا بھی نہیں تھا۔ وجدان میں سمجھاتی ہوں وہ بچی ہے ابھی۔ صدف اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ سفید کرتے میں وہ اس وقت اسے انہیں بگڑا سا شہزادہ لگا تھا۔ آپ جائیں مم، مجھے بات کرنی ہے۔ لمس کے ہچکیاں لیتے وجود کی پرواہ کیے بغیر وہ صدف سے کہہ رہا تھا۔ وجدان سے ہمیشہ خوف کھایا تھا اور اس کی چیزوں سے دور رہنا وہ کم گو تھا۔ اس کی ہمیشہ سے وانیہ سے بنی تھی اور اب کہاں اپنے تمام جملہ حقوق اس کے سپرد کرنا یہ سوہانے روح تھا اور وہ چاہ کر بھی اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ نکاح نہیں کرنا؟ پلیز وجدان خبردار درمیان میں کاٹتا۔ سنو مجھے، آج میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بس اپنا بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا رشتہ جس پر صرف میرا حق ہو۔ وہ 2 قدم دور ہوا تھا کیونکہ اس کی سرخ گرے آنکھوں پر بھیگی پلکیں ہمدار پلکیں چھونے کی خواہش شدت سے پکڑ رہی تھی۔ مزید گناہ گار نہیں بناؤ میں تمہیں، بغیر کسی رشتے کے چھونا تو دور کی بات، میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔
وہ ایک دم سے پیچھے ہوا اور پھر اس کی بات سمجھا چکا تھا کہ یہاں تک وہ اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ تمہیں چھونے کی خواہش کی، لمس خود کو کتنا سرزنش کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ یو آر مائی لاسٹ thought before I go to sleep and my first when I wake up۔ لمز صرف تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لہجے کی تمش، اس کے جذبات اسے ساکن کر رہے تھے۔ اتنی بچی بھی نہیں ہو کہ وہ اس کے مطلب نہ سمجھتی، مگر بہت سی باتوں اور جذبات سے نابلد تھی۔ صدف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور اس رشتے کی ساری باریکیاں وہ اسے سمجھا چکی تھی، اور اس کے جذبات، اس کی شدتیں وہ خود بھی کافی حد تک اسے واقف کرا چکا تھا۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ ڈارلنگ۔ اپنے ماتھے پر اس کا احساس اس کے 1 سال پہلے اپنے لیے کہے گئے لفظوں کے جال سے باہر نکلی تھی۔ نکاح ہوا کہ وہی دہرائے گئے لفظ آنسو پیتے وہ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دفعہ دوبارہ اپنا آپ اس شخص کے نام لکھا تھا جو کب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ ابھی بھی ناراض تھی، ہر چیز سے بیگانی تھی۔ صدف کو شدید بیزار لگی تھی۔ وہ صدف کو دیکھ کر اپنی تلخ کلامی یاد آتے ہوئے شرمندہ ہوئی۔ کچھ ٹائم بعد وہ اندر آیا، چھٹکا تھما اور رک چکا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، حالانکہ اس کی طرف سے ایک سائٹ تھی میرون ڈارک ہیوی لہنگا جس میں اس کا سفید رنگ نمایاں تھا۔ ایک مسکراہٹ سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کوئی تھا جو اس کو اتنی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نظروں کی تپش اس کے اوپر شوہر کی تعریف ہی کر دے۔ اس کی آواز سے سرد سے پلٹی تھی۔ سلگتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بلیک پینٹ پر میرون کوٹ میں وائٹ شرٹ میں تھا، اور بیئرڈ پچھلے دنوں کی نسبت اب ہلکی سی بالوں کے جیل سے سیٹ کیے دائیں ہاتھ کی کلائی میں ہمیشہ کی طرح رسٹ واچ پہنے تھا۔ مخصوص چمک اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیے تھی۔ چلو تعریف نہیں کرنی تو نہ صحیح، پر غصہ پھر کے لیے ادھار رکھ لو جانا۔ آج رات صرف پیار بھری باتیں۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے مسکراتے ہونٹوں سے کہا تھا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے نظریں جھکائے اپنا اشتعال اس پرسکون مرد کے اوپر سے ہٹانا چاہ رہی تھی، اور وہ سامنے دبا رہی تھی۔ صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو رہے تھے۔ اسے ہلتا نہ دیکھ کر اس کے کوچ پر جھکتے کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرا ایک نظر وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا۔ اس کی کان کی لو پر جھکتے سرگوشی کی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی سرگوشیاں اور گرم سانسیں محسوس ہوتے جسم میں گردش کرتا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اگلے لمحے وہ اسے خود سے دور کیا تھا اور ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے خوفزدہ ہو جائے۔ وہ اپنی محبت کا اگر قریب آئے میں جان لے لوں گا۔ آپ کی وجدان روتے دھمکی دی، اور اس لمحے کی شدت کا انتظار کر رہا ہوں۔ نظریں بھٹک کر بھیگی لمبی پلکوں کی جنبش سے میرون لپسٹک سے مزین ہونٹوں پر جا رہی تھی۔ وجدان با لمز کو لے کر باہر آئے۔ برائڈل روم سے باہر آتی آوازیں وہ دونوں دروازوں کی طرف متوجہ تھے، اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا۔ ہمارے روم میں جا کر سارا غصہ نکال لینا، میں ہینڈل کر لوں گا، مگر ابھی صرف اور صرف تم نے میرے لیے سب کے ساتھ اچھے طریقے سب کچھ بھول جاؤ۔ گمبھیر لہجہ ہمارے روم میں یہ سب کچھ اس کی جان خواہ کر رہا تھا۔ وہ کب سے اس کے ساتھ باہر گئی اور اس کے مضبوط حصار میں تھی، اور اس کی موجودگی میں سب کچھ باقی بھول چکی تھی، جیسے ابھی ساری تلخیاں بھولی تھی۔ بس یاد تھا تو وہ جس کے ساتھ اس کا نازک ہاتھ قید میں تھا۔ وہ صدف اور احمد سے ملتے بہت رو رہی تھی۔ صدف کا دل تو خود بوجھل تھا، اپنی جان تمہارے حوالے کر رہا ہوتا، دکھ پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی کبھی نہ، اور خواب میں تو سوچنا بھی نہ۔ وجدان نے گاڑی کے پاس گلے ملتے کہا، جی صالح صاحب آپ فکر مت کریں۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے مطمئن کیا اور اس کے ساتھ خوبصورت ہم سفری کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ گیو یور